حکومت کو برطرف کیا گیا. مجھے یہ اعتراف بھی کرنے دیں کہ آج کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں نفرت اور انتہا پسندی کی سیاست ہے، تو مجھے یہ بھی تسلیم کرنے دیں کہ یہ نفرت اور انتہا پسندی کی سیاست کا آغاز اس وقت ہوا جب نہرو NWFP میں آئے تھے تو ان کے اوپر پتھر مارے گئے تھے. اگر وہ واقعات نہ ہوتے، اگر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو جاری رہنے دیا جاتا تو آج شاید پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ بہت بہت مختلف ہوتی. آج چارسدہ سے ڈاکٹر خان صاحب، باچا خان صاحب کی جو تعلیمات ہیں وہ پوری دنیا میں گئی ہیں، پوری دنیا میں گئی ہیں. باچا خان صاحب کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس کا پشتو میں لکھی گئی آٹو بایوگرافی کا ہندی زبان میں ترجمہ ہوا، پشتو میں دری میں ہوا اور انگریزی زبان میں ہوا. اور میری بدقسمتی دیکھیے کہ میں نے وہ ترجمہ ایک تیسری زبان میں پڑھا تو تب مجھے پتا چلا کہ باچا خان کیا تھے. 75 سال لگے کہ ساری دنیا کو باچا خان کی تعلیمات کے بارے میں پتا چلا، لیکن 75 سال لگے کہ چارسدہ سے باچا خان کی تعلیمات کو اسلام آباد میں لانے کے لیے آج جناح کنونشن سینٹر تک، اس کنونشن ہال تک 75 سال لگ گئے. مجھے یہ یقین ہے کہ یہاں سے باچا خان کی آواز لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، جہلم اور پنجاب کے باقی علاقوں میں پہنچتے ہوئے 75 سال نہیں لگیں گے. ہم جب یہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو سن رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ جی پنجاب میں جو ہے نا ابھی بڑی اویکننگ آ گئی ہے، پنجاب میں مسئلہ نہیں ہے. میں خود پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی پنجاب میں ہے. سب سے بڑا مسئلہ پنجاب میں اس لیے ہے کہ پنجاب میں کوئی باچا خان پیدا نہیں ہوا. پنجاب میں بدقسمتی سے خادم رضوی پیدا ہوتے رہے. اور یہ لوگ جو نفرت کے پیامبر پنجاب میں پیدا ہوتے رہے ہیں ان کو ریاستی چھتری کے تلے پرورش دی جاتی رہی ہے. آج کی جو سیاست ہے، میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ ہماری سیاست میں اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے اور اس کے انٹیلیجنس کے جو سب سے بڑے ادارہ ہے ISI، اس کے چیف نے کہا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، یعنی کہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہماری فوج اور ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں. اچھی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ان اداروں کو، جو ہمارے ملک کے ادارے، ان اداروں کو میں اس وقت سمجھوں گا کہ یہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہو گئے ہیں جب علی وزیر رہا ہو جائے گا، جب منظور پشتین اور اس کے ساتھیوں کے جو بلاک شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہیں وہ بحال کر دیے جائیں گے، جب خیبر پختونخوا کے تمام علاقوں کو، بلوچستان کے تمام شہریوں کو
اندرون سندھ کے تمام شہریوں کو اتنے ہی حقوق حاصل ہوں گے جو باقی پورے ملک میں اور بالخصوص پنجاب کے شہریوں کو حقوق حاصل ہیں. جب آپ مسنگ پرسنز بنانا چھوڑ دیں گے تو میرا دل کرے گا کہ میں آپ کا احترام کروں، دل سے کروں. آج کی جو حکومت ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پر موجود ہیں، میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ یہ بھی کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے. یہ بھی ڈیل کر کے آئی ہوئی اقتدار کے کیک سے حصہ لینے والی ایک حکومت ہے. اور اگر یہ جمہوری حکومت ہے، اور اگر یہ جمہوری حکومت ہوتی تو ان کے اسپیکر کو، پیپلز پارٹی کے اسپیکر کو علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے دیر نہ لگتی. اگر یہ جمہوری حکومت ہوتی تو فواد چودھری نے جو نفرت انگیز اور دھمکی امیز بیان دیا تھا اس کے اوپر غداری کا مقدمہ درج نہ ہوتا. دھمکی کا ٹھیک تھا، غداری کا درج نہ ہوتا. آپ سے صرف یہ عرض ضرور کروں گا، ایمل ولی بھائی سے بھی اور باقی تمام یہ سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ باچا خان کی تعلیمات میں بڑی جان ہے، لیکن آپ لوگوں سے بڑا گلہ ہے کہ آپ پنجاب میں نہیں پہنچے ابھی تک. پنجاب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ باچا خان کون تھے، ان کی تعلیمات کیا تھیں، ان کی سوچ کیا تھی. آج آپ کے پڑوس افغانستان میں جو دوبارہ ایک مسائل پیدا ہو رہے ہیں جن کے اثرات پاکستان میں پڑ رہے ہیں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا نشانہ ایک دفعہ پھر پاکستان بن رہا ہے. تو آج ہماری حکومتوں کو بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید باچا خان کی تعلیمات کی سمجھ آنا تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی ہے. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ باچا خان کی تعلیمات میں تو جان ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ باچا خان کی تعلیمات پنجاب میں لوگوں تک نہیں پہنچی. آج کی جو تقریب ہے وہ اس اعتبار سے بڑی خوبصورت ہے کہ آج کی تقریب میں اے این پی نے ایک ہی میز کے اوپر مولانا فضل الرحمان کو بھی بٹھایا ہوا ہے اور ہمارے بھائی منظور پشتین کو بھی بٹھایا ہوا ہے. آج اس ملک میں جو رول کر رہا ہے نظریہ، وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا نظریہ رول کر رہا ہے. یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی کا جو نظریہ ہے، یہ ان کے دور میں پروان چڑھا ہے. بھٹو صاحب کا بھی اس میں تھوڑا سا ایک رول تھا، تاریخ یہی بتاتی ہے اور تاریخ بڑی رuthless ہے. لیکن نفرت کے اس نظریے کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس آج کوئی نظریہ ہے تو وہ باچا خان کا عدم تشدد اور امن کا نظریہ ہے. میں اس محفل کی مناسبت سے ایک گزارش ضرور کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کا ریویو ضرور کریں. اس میں عمران خان صاحب شامل ہوں یا نہ ہوں، یہ
اسٹیبلشمنٹ کو اس میں ضرور شامل کریں, یہ ہماری عدلیہ کو اس میں ضرور شامل کریں, اور یہ خود بھی سامنے آئیں اور آ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں کہ کس طرح یہ پس پردہ ملاقاتوں میں ڈیلیں کر کے اقتدار لیتے رہیں. جب تک یہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور مسئلہ عمران خان صاحب نے, مسئلہ اس وقت سب سے بڑا عمران خان صاحب نے پیدا کیا ہوا ہے, جن کی سیاست میں جنم جنرل حمید گل صاحب نے دیا, اس کو پروان ہمارے جنرل پاشا صاحب نے چڑھایا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے چڑھایا, اور آج جس بچے کو انہوں نے جنم دیا تھا وہ بچہ انہیں آنکھیں دکھا رہا ہے. یہ نہیں کہ بیرکوں میں واپس چلے جائیں, یہ نہیں کہ اے پولیٹیکل رہیں, وہ بچہ بڑا ہو کر ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ سیاست میں آئے اور مجھے اقتدار میں لائیں. فوج کی, اسٹیبلشمنٹ کی, ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کی عزت اسی وقت ہوگی جب وہ اے پولیٹیکل ہی رہیں گے, جب وہ اپنے اس پرنسپل پر قائم رہیں گے, روزہ عصر کے وقت نہیں توڑیں گے, ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور ان کی عزت جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اور زیادہ ہوگی, لوگ دل سے کریں گے جب آپ اپنے پشتون بھائیوں کے ساتھ جو روا رکھا گیا سلوک ہے وہ بھی بند کریں گے, آپ مسنگ کرنا لوگوں کو بند کریں گے. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کریں. مجھے شہباز شریف صاحب سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ شاید وہ ایک آگے بڑھے اور کریں, مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے, لیکن مجھے باچا خان کی تصویر کے نیچے اکٹھے ہوئے ان لیڈروں سے ضرور امید ہے, ان انفلوئنشل لوگوں سے ضرور امید ہے کہ یہ اس کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے جو بلوچ رہنما ہیں جن کو دھکا دیا گیا ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو شاید جب یہ سارے لیڈر آگے بڑھے, باچا خان کی اس تصویر کے نیچے بیٹھنے والے بلوچ رہنما, ہمارے پشتون رہنما, تو شاید ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی تھوڑا خیال آ جائے, شاید نون لیگ کو بھی خیال آ جائے, اور شاید ہمارے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی بہت خیال آ جائے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے اعزاز سید صاحب جو اپنے دبنگ انداز میں خاص کر ہمارے پختونوں کے مسائل جو انہوں نے بات کی, خاص کر پنجاب میں پختونوں کے شناختی کارڈ بلاک ہیں, بے فارم کے ان کے میں جو مسائل ہیں ان پہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بات کی. اب میں آپ کے درمیان زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں, گل منیر ادیزئی صاحب, آپ نے بابا رہبر تحریک خان عبد الولی خان صاحب پہ پی ایچ ڈی کی ہے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں گل منیر ادیزئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه. ځکه دا خبرې په پښتو کې وکم نو بده خو به نه وي که نه, ښه, ځکه چې اکثریت چې څومره هم مشران ناست دي یا کشران یا مخې ته موږ ته ښکاري نو زیاتره پښتانه دي. البته که د اردو ضرورت پخېده نو بیا به پکې خیر دی, څوک خلاصه وړاندې کي. نو ګورو که نه, ځکه چې هغه پښتانه پکې ډېر دي. د ولی خان زموږ چې به نن په کوم موضوع خبره کوم په حیث د یو لیکوال, د په سیاست باندې زمانه مخکې او زمانه به وروسته پې هم خبرې ډېرې زیاتې کېږي او شوي پې هم دي, بلا کتابونه پې هم لیکلي شوي دي او ډېرو ته ښکاره دی. خو د هغه د لیکوالۍ چې کوم حیثیت دی په حیث د یو لیکوال, نو هغه هغسې ښکاره نه دی څومره چې په کار دی.
او هغه زمونږ یوازې په پښتو ژبه کې نه بلکې په اردو او په انګریزۍ کې هم د ډېر لوی لیول لیکوال دی. د هغه ته چې څنګه لکه سیاست په وراثت کې میلاو شوی دی دغسې هغه ته د لیکوالۍ دا فن هم په وراثت کې میلاو شوی دی. پلار ګیر چاپېره ټول خدای خدمتګار لیکوالان شاعران هغه ټول چې د لیکوالۍ هغه د هغه وراثت راټینګ کړی دی. او په بنیادي توګه خبرې به لنډې ځکه کوو چې وخت ډېر کم یو کسان ډېر ناست دي مشران زمونږ. په بنیادي توګه باندې ولی خان چې کوم لیکوال حیثیت د انټي کلونیل مطلب دا دی چې هغه د جابر او ظالم خلاف مزاحمتي لیکوال دی او د خپلو مسلو ستونزو باندې رڼا اچوونکی او د هغې حل لاره لټوونکی. خو دغه طریقه چې کوم دا د عدم تشدد د تګلارې د هغې فلسفې لاندې چې کوم دی په جمهوري لاره باندې دی هوارول غواړي. دا د دغه بنیادي حیثیت دی. خو د ده د لیکوالي چې کومه ده نو دا موږ بیا په دوو غټو حصو کې تقسیمولی شو چې یوه ادبي او دا بله چې کوم ده نو هغه سیاسي هم ده او لکه اجتماعي علوم دي پکې چې په سیاست او فلسفه تاریخ په دې ټولو باندې خبره شوې ده. خو دغه بیا موږ لاندې په تحقیقي اصولو چې وګورو نو فوره خیږي. خاص کر د هغه ټول لیکونه چې کوم دي که هغه رښتیا دي باچا خان او خدای خدمتګاري ده یا نور په سلګونو مضامین دي او د صحافت په هکله په خپله د رسالې ایډیټر هم پاتې شوی دی ډېره موده. د دې شیونو نه ډېر ښه خبر هم او بل دا چې د پښتو ژبې کې چې بیا خاص کر لیک کوي د پښتون رسالې نو د هغې اهمیت نه هم خبر دی. بیا یو بل اړخ د ده چې کوم دی خالص ادبي دی. لکه ډېرو خلکو ته شاید چې تر اوسه هم دا پته نه وي چې هغه د خپل وخت چې کوم دی په هغه دور کې چې تکل یا انشائیه یا لایټ ایسې پښتو ته راغلی هم نه اوسئ هغه په هغه وخت کې لایټ ایسې لیکه. رپورتاج دا به دا یې لیکلی په 1946 کې چې کله دی ځي کشمیر ته جنت که دوزخ نو هغه بالکل د رپورتاج بڼه لري. په یو رساله کې رهبر رساله کې یو خط نه دا ثابتېږي چې هغه په هغه وخت کې سفرنامه هم لیکلې ده خو لا شایع شوې نه ده. د دې نه علاوه د هغه خاکه‌نګاري یعنې په مختلفو شخصیاتو باندې چې د هغو کم لیک کړی دی په هغې کې د هغو کړه وړه هغې کې د خاکې رنګ ډېر ښکاره لیدی شي. د ماسټر کریم د سمین جان کاکا دا نور چې کوم دي چې څوک وفات شوي دي یا د هغو په مرګ تاثرات لیکلي یا د هغو په ژوند هغه بالکل د خاکې ډېرې غورې نمونې دي. او د دې نه علاوه چې کوم دی دیباچې لیکل په مختلفو دغه صحافت خو مونږ ذکر وکړو. ادبي مضمون نګاري چې کوم دا لکه خاص فیور ادبي مضمون چې کوم دی په نازو انا باندې دا لیکي چې دا یو ادب فروره کورنۍ و د میرویس نیکه کورنۍ یادوي او د هغې مور یادوي چې هغې چې کوم لکه د هغو تربیت کړی او په هغې کې بیا کومه لویه شاعره پیدا شوه نو د هغې د شیونو ته چې کوم دی زمونږ سنجیده محققین ادبي محققین هم نه و خیال هغه ورته په هغه وخت کې خیال کړی و. دا دروف بینوا په لاس باندې هغه چې کوم دی د کاظم خان شیدا دیوان د کوم ځای نه راوړي او چاپ کوي. دا ډېرې اهمې نکتې دي زموږ سره د هغه په ادبي حیثیت باندې. بیا که مونږ پسې مخکې خبره کوو نو یو بل اړخ د هغه چې کوم دی فولکلور د پښتو ولسي ادب ټپې خو هغه ته په زرګونو یادوي ځکه چې د هغه هر تقریر د هغې ژوندی مثال دی. خو هغه ټپې نه یوازې دا چې د صرف په دې خپل دا کې ولې راټولې کړې هم وي او پښتو اکیډمۍ چاپ کړي دي ځینې او ځینې به داسې وي چې هغه به ضایع شوي هم وي. متلونه بل د هغه بل اړخ چې مونږ یو د دې ټولې لیکوالۍ که هغه تاریخ دی که تحقیق دی که هر څه دی د هغه اسلوب د لیک سټایل چې کوم و هغه دومره زورور و لکه څنګه چې هغه په تقریر کې تا متل چې به یې کله استعمالو تا به وي چې دا متل هم دې ځای دپاره جوړ و. محاوره بیا ټپه چې به په کوم ځای کې هغه استعمالوله ځکه چې په هغې باندې ډېر زیات پوهه د ټپې او د متل بیا ورسره چې کوم دی لکه د شعر استعمال او یو اړخ یې بل داسې دی دا ټیم ډېر کم دی چې هغه تنقید تحقیق سره سره تنقید
یو خو چې کوم دی لکه مجموعي تنقید، بل خالص ادبي تنقید، دغه ډیر خطونه، دغه ډیر لیکنې، مضمونونه د دې دومره جوړه غمازي کوي چې هغه په لیټریچر یا په ادب او په دې شیانو باندې څومره پوهیږي، خاص کر د شاعرۍ په حواله باندې د سید رسول رسا یا د نورو چې په هغه دور چې کم لوی لوی نامې دي د شاعرۍ، په هغې باندې چې هغه کم زورور تنقید کړی دی، تش نظري تنقید نه چې صرف یو آئیډیا یا تیوري پرته چې دا داسې څیز وي یا داسې څیز وي، بلکې عملي تنقید چې په دې څیز کې دننه څه دي. نو دغه غټې غټې خبرې وي د ادب په حواله. بل د ده تخیل چې کوم غټ غټ خصوصیات یا د ده د اسلوب یا د ده د لیک، هغه د ده نثر چې سړی ګوري نو په دې به کله هم مایوسي ده ته نه راځي. یعنې دغه دور کې نور لیکوالان هم موږ لیدلي دي، دی په ژوند کې که هر څومره تیاره وي، سخته وي، خو دی نا امیده کېږي نه، دی به پکې تا ته نه یوازې رڼا ویني بلکې تا ته به یې ښیي او د حل لاره به یې ته ښیي چې څنګه به ځې. دا د ده کمال دی. بل دا داسې دی چې د خپل ماضي، د مستقبل او د حال د دې درې واړو تړون په دې هنر پوهه و. دا د ده غټ کمال و. او هغه چې کوم تاریخ لیکلی په هغې باندې خو وختي بل سیشن کې چې کوم دی خبره کړې وه صفي الله مروت صاحب زموږ یو ورور، خو د ده تاریخ چې کوم د پښتنو خاص تاریخ یې لیکلی دی، نو د دې نه مخکې چې کوم تاریخ لیکلی شوی و هغه زیاتره نسلي و، قامي تاریخ نه و. ده دا وړومبی اجتهادي قدم پورته کو چې د کوم عملي څه د وړاندې تېر شوي یا کم تاریخ ولیږو، نو هغه د ده قامي وپای کې د پښتنو د هرې تپې او د هرې علاقې ذکر شته. او دا بل دا چې د یو خاص طبقې نه دی، د بادشاهانو یا د لوی، بلکې د ټولو طبقو نماینده تاریخ دی. او وختي مونږ خبره وکړه چې دی لیکوال څنګه چې دلته یو عامه اصطلاح ده چې د غریب او د مظلوم او د وړو قومونو ترجمان پاتې شوی دی. د ده رویه چې څومره هم په نثر کې ده، په عملي میدان کې خو وه خو لیدلی شوې ده، خو په نثر کې د ده رویه چې کومه ده نو هغه هم د دغې عدم تشدد او جمهوري رویه لمبرداره ده. او د ده دا ټول لیکونه که موږ بیا په یو خاص دغه سره ګورو، نو که ورته وګوري نو په یو کتاب کې په سیاست هم خبره کوي، په فلسفه هم خبره کوي، په کلتور هم خبره کوي، په فرهنګ هم خبره کوي، یعنې هغه ټول ژوند احاطه کوي. نو د ده دې نثر ته مونږ یو قسم لا یا دې ادب ته مونږ د اجتماعي علومو لیک ویلی شو چې څومره هم علوم دي د هغې نه دی بالکل باخبره دی. بس ولی خان که پسې نور هم ځو نو خبره ډېره اوږدېږي، خو په دې ټپه به یې رالنډ کړو چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولومه. میں سلیم صافی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، ان کی سپیچ تو انہوں نے کل کرنی ہے. میں اب جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کسی تعارف کے محتاج نہیں، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. کافی دنوں سے طبیعت ناساز ہے، لیکن بادشاہ خان کے اور ولی خان کے عنوان سے اجتماع کی دعوت ملی تو اپنی ناسازی بھول گیا اور اس کو بہت ضروری سمجھا، اور میری سعادت ہے کہ میں اس میں شامل ہو رہا ہوں. لیکن اپنی زندگی میں آج ہم جس ماحول میں بیٹھے ہیں اور جس محیط میں
اجتماع کا اہتمام ہو رہا ہے، جہاں میں باچا خان کا نام دیکھتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ جناح کنونشن سینٹر میں ہو رہا ہے، یہ سمٹتے ہوئے فاصلوں پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ایمل خان صاحب، ANP اور پشتونخوا کے دیگر مقتدر قائدین، بہت اچھا ہوتا اگر آج یہاں پر جناب اسفندیار ولی خان بھی موجود ہوتے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے اور اس طرح کے اجتماعات میں ان کے ساتھ مل بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع نصیب فرمائے۔ خان عبدالبری خان کو میں نے بہت بچپن میں، جب میں ابھی اپنے گاؤں سے بھی نہیں نکلا تھا، اپنے گاؤں میں دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں میں خدائی خدمتگار کے کچھ لوگ تھے اور وہ ان کے مہمان تھے۔ پہلی زیارت میری اس عمر میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب وہ افغانستان میں تھے اور جناوطنی کا عرصہ گزار رہے تھے، تو مجھے یاد ہے جب 1972 میں نیب جمعیت حکومت قائم ہوئی تو طورخم پر میرے والد قبلہ گاہ مولانا مفتی محمود نے ان کا استقبال کیا تھا اور ٹرک پر ایک ہی صوفے میں بیٹھ کر وہ خان صاحب کو پشاور میں لائے تھے اور بحیثیت وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنے صوبے میں، اپنے وطن میں ان کو خوش آمدید کہا اور وہ حالات پیدا ہوئے کہ جہاں پشتونخوا کی سرزمین پر، پاکستان کی سرزمین پر انہیں دوبارہ اپنا عظیم کردار ادا کرنے کے مواقع ملے ہیں۔ ہم طالب علم تھے اور آپ کو معلوم ہوگا میں تو دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں پڑھتا تھا۔ تو خان صاحب چار سدے میں ہوتے تھے، رزڑ میں ہوتے تھے، شاہی باغ میں ہوتے تھے، ولی باغ میں ہوتے تھے، تو ان کے پاس آنا جانا بھی ہوتا تھا، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کی آنکھوں میں جو چمک میں دیکھتا تھا وہ صرف آنکھوں کی چمک نہیں تھی، وہ بر صغیر کی تاریخ کی ایک چمک تھی اور اسی سے ہم بر صغیر کی تاریخ سمجھتے تھے۔ ہم بے باک سے تھے، جوانی تھی، بچپنا تھا، تو بے باکی سے باتیں کر لیتے تھے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا کہ بابا جی یہ کیا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے علماء سے اختلاف ہے؟ تو مجھے سیدھا دیکھا اور کہا کہ شیخ الہند تمہارا لیڈر تھا یا میرا لیڈر تھا؟ شیخ الہند تمہارا استاد تھا یا میرا استاد تھا؟ شیخ الہند کی جمعیت علماء تو نے بنائی تھی یا میں نے بنائی تھی؟ اور اسی پر انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ سکھا دیا مجھے انہوں نے۔ اشتغر کی سرزمین کو بھی ایک بڑا مقام حاصل ہے کہ حاجی صاحب تورنگزئی اسی سرزمین سے، بادشاہ خان اسی سرزمین سے، حاجی محمد امین اسی سرزمین سے، اور انہوں نے
آزادی کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی. اگر آزادی کا مفہوم کوئی سمجھنا چاہے تو شیخ الہند کے پیروکاروں سے سمجھے. اگر آزادی کا مقام اور اس کی قدر و قیمت کوئی سمجھنا چاہے تو باچا خان اور خدائی خدمتگاروں کی قربانیوں سے سمجھے. آج تو ہر آدمی چوراہے پہ کھڑے ہو کر غلامی کی علامت بھی کہتا ہے ہم آزادی کی جنگ لڑتے ہیں. آزادی کی قیمت انہیں معلوم ہے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں، ایک تعداد 50,000 بتائی جا رہی ہے، کہ جو سولیوں پہ لٹکائے گئے، توپوں کے سامنے کھڑے کیے گئے. اور ایک انگریز کہتا ہے کہ ہزاروں لوگ قطار میں تھے، ایک ایک آدمی سے کہا گیا کہ اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. ہم نے سب کو توپ سے اڑایا اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ میرا اس تحریک آزادی سے تعلق نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان بنا تو، لیکن اس میں قربانی دینے والے اور آزادی کے لیے لڑنے والے اور انگریز سے پنجہ آزمائی کرنے والوں کو قدر نہیں ملتی. بدقسمتی یہ ہے. حالانکہ ان کو اس سرزمین پر ہیرو کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی. تاریخ میں تحریک خلافت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن ہماری کتابوں میں تحریک خلافت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بھی تو الٹے سیدھے انداز کے ساتھ ہے. لیکن بہرحال میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. باچا خان بڑے آدمی تھے، اور ایک دن تو مجھے ایسی حیرت سے ان کو دیکھنا پڑا. میں تفصیل تو نہیں بیان کروں گا کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور شاید ولی باغ میں ہم بیٹھے تھے، مشہور یہ تھا کہ باچا خان بہت سختی کرتے ہیں، اور مہمان کو بھی جب کوئی چائے وائے پلاتے ہیں تو بڑے کنٹرول کے ساتھ، ایک کپ سے زیادہ نہیں پینا، اتنا اس سے زیادہ روٹی نہیں کھانی. اور مجھے اتنا یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب کے زمانے میں تحریک چل رہی تھی تو خان عبدالولی خان، مفتی صاحب، چودھری ظہور الہی، نوابزادہ نصر اللہ خان، یہ قافلے میں چل رہے ہوتے تھے، تو خان عبدالغفار خان بھی ساتھ ساتھ اس جلسے جلوسوں میں شریک ہوتے تھے. تو پھر یہ سارے حضرات باچا خان سے چھپ چھپا کے کسی کے گھر میں بیٹھ کر چائے کھانا وغیرہ کھاتے تھے. اور جب خان صاحب کو پتہ چلتا تھا تو پھر ان کو ڈانٹ بھی ملتی تھی کہ تم کیا انقلاب برپا کرو گے جو تم یہ عیاشیاں کر رہے ہو. تو ایک دن میں ان کا مہمان ہوا، تو اس دوران میں میرے مہمان وہاں بننے کا سبب یہ تھا کہ دلی میں جمعیت علماء ہند نے حضرت شیخ الہند سیمینار رکھا تھا، تو میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے باچا خان کے پاس جا کر ان کو دعوت دینی ہے تاکہ وہ یہاں دلی آ کر اس میں شریک ہو سکیں. تو اس غرض کے لیے میں ان کے پاس گیا تھا. تو میں نے دیکھا کہ میز کے اوپر مٹھائی بھی پڑی ہوئی ہے اور چائے بھی، اور بڑی وافر. اور میں نے ڈرتے ڈرتے جب ایک کپ پیا تو خیال کیا کہ اب تو باچا خان ہمیں دوسرا کپ نہیں پینے دیں گے. تو باچا خان نے کہا کہ مولانا صاحب کو دوسرا کپ بھی بھر کے دو. تو اس کے بعد جب
مٹھائی تقسیم کی تو سب کو مٹھائی تقسیم کرنے کے بعد کہا کہ مٹھائی واپس لا کر مولانا صاحب کے سامنے رکھو۔ میں نے سوچا کہ آج معمول سے رویے بدلے ہوئے ہیں، یہ ان کی ایک شفقت تھی، ایک محبت تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور اس سے آگے جا کر میں آپ کو عجوبہ سناؤں، میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن آج ان کا تذکرہ ہے تو ہونے دیں، اچھا ہے۔ تو میری طرف دیکھ کر کہا کہ فضل الرحمان بات سنو، یہ ولی کو ذرا سمجھاؤ، اس کو سیاست کرنی نہیں آتی۔ اب میں ہکا بکا ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ چلو ولی کہنا تو آپ کا حق ہے، آپ کا بیٹا ہے، لیکن میرے لیے تو ان کی حیثیت باپ کی ہے، میں تو اسے سیاست سیکھتا ہوں، میں نے اس کو کیا سمجھانا ہے۔ تو اس طرح کا ایک والہانہ اعتماد کا ایک تعلق، اور اس محبت کے ساتھ جس دن خان صاحب کا جنازہ تھا، ہم سب جنازے میں شریک تھے، اور میں نے دیکھا خان عبدالولی خان کو جس افسردگی کے ساتھ، وہاں سے میں نے ایک سبق سیکھی کہ باپ بیٹے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ یتیم ہو کر باپ کے جانے کا احساس کرتا ہے، بڑی عمر میں بھی خان صاحب کو میں نے اسی احساس کے ساتھ دیکھا۔ اور ان کے ایک اور رفیق تھے اسیر مالٹا، مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ، کاکا خیل تھے، اور ہم خاکوٹ جاتے تھے اور وہاں سے میاں گانو سیارے میں وہاں رہتے تھے، ہم وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان کو بھی اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی تھی، اور بس یہی دو ہی دوست تھے حضرت شیخ الہند کے جو ایک لمبے عرصے تک اس دنیا میں رہے، اور ان کے فیوضات سے دنیا نے استفادہ کیا۔ تو مجھے خاص طور پر کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب تم واپس جاؤ خاکوٹ میں تو میرا ایک دوست ہے، ان کے گھر ضرور جانا۔ وہ خدائے خدمتگار تھے، حاجی صاحب کیا نام تھا ان کا؟ رات خان بابا جی۔ تو مجھے خاص طور پر ہدایت دیتے تھے کہ آپ نے میرے دوست کے گھر ضرور حاضری دینی ہے، اور پھر میں یہ سلسلہ نیک عمل خان تک اور اس کے بعد تک جاری رکھتا ہوں۔ جب وہاں جاتا ہوں تو ان کے ڈیرے پہ حاضری دیتا ہوں، لیکن خاندان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خاندان بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حجرے تبدیل ہو جاتے ہیں، میزبان تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے۔ تو یہ ایک رشتہ اور تعلق ہے، اور جب خان صاحب دنیا سے چلے گئے تو مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں جیل میں تھا 82 میں، اور پھر اس کے بعد خان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے، باچا خان صاحب، اور کہا کہ میں فضل الرحمان کو ملنے جیل جاؤں گا، اور ساری پولیس اور فوج اور سارے الرٹ ہو گئے کہ خان جیل میں آئے گا، کیسے آئے گا جی؟ میرے پاس جیل والے آ گئے کہ بادشاہ خان کی ضد ہے کہ میں فضل الرحمان سے ملوں گا اور اجازت ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کرو گے کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا وہ بھی کھڑے رہیں گے اور ہم بھی کھڑے رہیں گے، کیا کر سکتے ہیں جی۔ تو یہ ایک محبت تھی ان کی۔ اور پھر میرے گھر گئے عبدالخیل، بغیر اطلاع کے گئے، اتنی بڑی شخصیت اور بغیر اطلاع اور پروٹوکول کے، اور جب میرے حجرے پہ آئے تو کوئی بھی گھر میں نہیں تھا سوائے میرے ایک سب سے چھوٹے بھائی کے، جس کی عمر 2-2.5 سال کی تھی۔ تو کہا اسی کو لے آؤ، اور اس کو گھر سے باہر بلایا، اس کو لایا گیا، اور باچا خان نے اس کو گود میں بٹھایا اور کہا بس میرا میزبان مجھے مل گیا ہے، میں آ گیا ہوں، مولانا صاحب کو اطلاع کر دو کہ میں آپ کے گھر میں حاضر ہوں۔ اب یہ وہ یادیں ہیں جو ہماری زندگی کا متاع ہیں، میری سیاسی زندگی کا اثاثہ ہیں، اور میں آج بھی میرے دل سے ولی خان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ جب میں ان کے گھر گیا اور ہم ایم آر ڈی میں تھے، ماشاء اللہ کے خلاف تحریک تھی، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا تو مجھے کہا بیٹا فضل الرحمان، میں نے بھی جوانی میں سیاست شروع کی ہے، آپ ہی کی عمر میں تھا جب میں نے سیاست شروع کی، اور جوانی میں آدمی جذباتی ہوتا ہے، اور جذبات میں جب مقصد حاصل نہیں ہوتا، منزل نہیں ملتی تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو تیرے اوپر بھی ایسے مراحل آئیں گے، خبردار مایوس نہیں ہونا، آگے بڑھنا ہے۔
بخدا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ بہت سے مراحل میرے پاس آئے، لیکن یہ بات اس وقت مجھے سہارا دے گئی اور آج تک میں اس سہارے کو استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ وہ علاقہ اور تعلق ہے، اور اسی پر میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور عقیدت کے پھول ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑا اچھا کیا آپ نے کہ مجھے بھی یہ سعادت بخشی اور بادشاہ خان اور ولی خان کو یاد کرنے کے لیے اس اجتماع کی وساطت سے مجھے کچھ وقت مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے خدمات کو اللہ قبول فرمائے، اور انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ تھے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو فخر افغان بادشاہ خان اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ثناء اللہ بلوچ صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں اپنے اگلے مقرر شہباز پشاور کے چیف ایڈیٹر انتہائی قابل احترام شمیم شاہد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آ کے آج کے اس دن کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کر دیں۔ شمیم شاہد سے۔ مہربانی جی، بہت بہت مہربانی۔ محترم میرے بزرگ حاجی صاحب اور پریزیڈیم پر بیٹھے ہوئے ساتھیوں، مہمان گرامی، بہت بہت شکریہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر ایک شروع کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ خان جو تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پختون تھے۔ ان کی جدوجہد جو تھی وہ تحریک آزادی تھی، مگر تحریک آزادی صرف پشتونوں کے لیے نہیں تھی، پورے ہندوستان کی قوم کے لیے تھی۔ انگریز سامراج نے ان کو ہندوستان کی جو دیگر اقوام ہے ان سے دور رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام ہو گئے۔ اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی جو ملٹری سامراج ہے، انہوں نے اس کو پنجاب سے دور رکھنے کی کوشش کی، جس میں وہ ابھی تک کامیاب ہوئے۔ مگر میں آج عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت بالخصوص ایمل ولی خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا، اور آج اعزاز سید صاحب جیسے صحافی آج ہمارے ہاں موجود ہے۔ ایک اور بات میں بتاؤں، 1984 میں جب میں مسلم اخبار سے صحافت شروع کی تو میرا خیال تھا کہ یہاں اسلام آباد میں یا پنجاب میں کوئی بھی ہمارا ساتھی نہیں ہے، مگر میں اس صحافی کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، سلیم کو میں بعد میں بتا دوں گا۔ وہ صحافی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے بتا دیا کہ میں وہاں سے ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے سیاسی قبلے کا پوچھا، تو میں نے کہا یار مجھے تو یاد نہیں ہے، مگر میں نے اپنے گرینڈ فادر کو بادشاہ خان کے قدموں میں دیکھا تھا، اپنے چچا اور اپنے والد کو ولی خان کے قدموں میں دیکھا تھا، تو یہی میری صورتحال ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں پنجابی ہوں، لاہور سے میرا تعلق ہے، اور میرا والد گرامی جو تھا وہ بادشاہ خان کے خدائی خدمتگار تحریک میں شامل تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ تھے، پنجاب میں بھی تھے، سندھ میں بھی تھے، تمام علاقوں میں تھے، کشمیر میں بھی تھے،
मगर ये था कि जो मिलिट्री साम्राज्य था जिसको विरासत में बरतानिया से इक़्तिदार मिला था, उसकी काविशों से हम एक दूसरे से दूर रहे। तो अब तकरीबन वो मरहला ख़त्म हो रहा है, बहुत कुछ हासिल हुआ है। मेरा टॉपिक जो है वो इजहार आज़ादी के बारे में है। तो जिस तरह आप तमाम को मालूम है कि बादशाह खान ने 1927-28 में बाकायदा तौर पर सियासत का और इस्लाही तहरीक का आगाज़ किया था, मगर उस इस्लाही तहरीक के लिए उन्होंने सबसे पहले पख्तून रिसाले को शाये करना शुरू किया था। और जब भी बादशाह खान जेल जाया करते थे तो वो पश्तून रिसाला जो था वो बंद किया जाता था, उसकी जो ज़मानत थी तो वो ज़ब्त किए जाते थे। तो मैं कल गिन रहा था तो तकरीबन आज़ादी से कबल पश्तून रिसाले पर 7 बार पाबंदी लगाई गई थी और आज़ादी के बाद 12 बार पाबंदी लगाई गई थी मुख्तलिफ अदवार में। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और अभी तक है, मगर मैं समझता हूँ कि साथ साथ बादशाह खान ने सिर्फ पख्तून रिसाले के ज़रिए, जिसमें वो पश्तूनों को इस्लाह और या सियासत में आने की कोशिश करता था, मगर ये है कि उसके साथ साथ वो ज़मींदार अखबार और इसमें भी आर्टिकल लिखा करते थे। मैंने तो तकरीर बहुत लंबी लिखी है, मगर चूँकि वक़्त कम है और बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा है तो इसी वजह से मैं मुख्तसर ये कह देता हूँ कि 1963 में जब ये प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डिनेंस पाकिस्तान में आ गया तो इसकी सबसे ज़्यादा मुखालिफत जो की थी तो वो खुदाई खिदमतगार तहरीक और वली खान ने भी की थी। उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जितने भी हमारे जर्नलिस्ट तंजीमें थे या जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले थे या सिविल सोसाइटी वाले थे, तो उनके साथ भी उन्होंने साथ दिया था और उस जो ऑर्डिनेंस था उसकी मुखालिफत की थी। इसी तरह मैं एक और बात बताऊं कि जिस तरह बादशाह खान के ख़िलाफ़ और उनकी जो पख्तून था, पख्तून रिसाला जो था, उस पर कदगने थी, तो इसी तरह हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो अखबारात थे या जो ज़राए इब्लाग़ थे, तो वहाँ पर भी प्रेस को पनपने नहीं दिया गया था। अभी तक यही सूरत हाल है। बहुत से लोग इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं और उनका हक भी बनता है, मगर मैं समझता हूँ कि जब अफ़गान वार शुरू हुआ तो उसी वक़्त के जो कोलिशनर पार्टनर थे, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और हमारे इनविजिबल सोल्जर्स ऑफ इस्लाम शामिल थे, तो उन्होंने भी पेशावर से एक पश्तो अखबार शुरू किया था। अभी अगर हम देखते हैं कि प्लाना टेलीविज़न है, काबुल से हैं, पेशावर से, इस्लामाबाद से हैं, तो ये कोई ये न समझे कि ये इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। ये भी वार ऑन टेरर का हिस्सा है और इसमें भी वार ऑन टेरर से पैसे दिए जाते हैं। बात तो बहुत ज़्यादा है। साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि सिर्फ बादशाह खान ने इस पर भी एक इक्तफा नहीं किया था कि पख्तून अखबार को चलाया जाए, या बाद में वली खान साहब ने, खुदा उनको माफ़िरत फरमाए, उन्होंने 1970 में शाहबाज को ख़रीद कर वहाँ पेशावर से बाकायदा इशाअत शुरू की थी। उन्होंने गुलमनीर साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि उन्होंने उस वक़्त आज़ाद स्कूलों से ड्रामे का सिलसिला शुरू किया था। वली खान साहब अपने किताब में ख़ुद लिखते हैं कि एक ड्रामे में उसने दहकान के बेटे का किरदार अदा किया था। उसने ड्रामा बादशाह खान के अब्दुल अकबर खादिम से उसी के ड्रामा था और वली खान ने उसमें किरदार अदा किया था। तो ये भी था। मैं इस पर अपना वो मुख्तसर सा जो गुजारिशात है वो ख़त्म कर देता हूँ और एक बार फिर अवामी नेशनल पार्टी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ये इस शेर पर ख़त्म कर देता हूँ कि सांगबनन सबा की गुलशी
څنګه به نن سبا کې ګل شي ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه. ډېره ډېره مننه. تھینک یو. بہت بہت مهرباني. یہ تھے شمیم شاہد صاحب. اب جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ڈاکٹر شیر زمان صاحب. آپ پشتو اکیڈمی میں ریسرچ آفیسر ہیں اور آپ نے پشتو میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ڈاکٹر شیر زمان سیما صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر مجلس الحاج غلام احمد بلور صاحب اور معزز شرکاء، اس موقع پر جب باچا خان کی سیاسی زندگی اور جدوجہد پر بات ہو رہی ہے، ایک نئی بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ وہ عظیم شخصیت فخر افغان باچا خان، جس نے پشتونوں کی ہر قدم پر رہنمائی کی اور ایک نئی روح پونک دی. پشتو ادب کے حوالے سے بھی بابا فخر افغان نے بنیادی کام کیے ہیں جو پیش خدمت ہیں. لگا توجہ بغواړو. د باچا خان شخصیت د سیاست په حواله او د پښتنو د شلمې صدۍ د تاریخ په حواله دومره ځانګړی دی، دومره مهم دی چې هغې په حواله چې خبرې کیږي نو هغه خبرې چې کومې عام دي هغه خلکو ته خوند ورکوي او خلک ورسره ایموشنل هم شي. خو توجه به دا غواړي چې باچا خان د یو ډېر لوی سیاسي مبارز سره سره د پښتو ژبې او د ادب د شلمې صدۍ د جدید ادب بنیادونه ایښي دي. زه د سره دغه خبرې لږې شریکول غواړم. اقوام عالم میں بہت کم ایسی شخصیات ملے گی جن کی جدوجہد اور مزاحمت وقتی نہیں بلکہ آفاقی حیثیت اختیار کر چکی ہو اور پوری قوم اسی جذبے سے طاقت و توانائی اور روشنی حاصل کرتی رہی ہو، اور جب کبھی اور جہاں کہیں بھی کسی مشکل اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، یہی جذبہ اور فکر و نظر دینے والی شخصیت کے قول و فعل میں اپنی مشکلات اور رکاوٹوں کا حل دیکھتی ہے. پشتون قوم کی تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان میں قومی رہنماؤں اور قومی شخصیات کی کمی نہیں، بلکہ ہر دور میں پختونخوا کی سرزمین نے ایسی شخصیات کو جنم دیا ہے جنہوں نے ہر طرح سے اپنی قوم کو بھرپور رہنمائی کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ جدوجہد اور مزاحمت سرد خانے کا شکار ہو گئی. اگر کہیں فکر و نظر کی چنگاری بڑکی بھی، لیکن اتنی کارگر ثابت نہ ہوئی کہ قوم میں قومیت کی روح پونک سکے. اگرچہ علم کی روشنی ذہن کو منور کرنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے، لیکن جنگی عزائم کے پس پردہ افراد قوت کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جدوجہد یا مزاحمت یا عمل کی بجائے فکر و نظر تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے. اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مختلف تحریکوں نے وقتی طور پر سر اٹھایا ہے، لیکن حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ یہی تحریکیں پس منظر میں گم ہو گئی ہیں. یہ اتنی بری بات بھی نہیں کہ اپنے دور
دور کے حالات و واقعات کے مطابق قومی شخصیات اپنا بھرپور کردار ادا کرے، قوم کی رہنمائی کرے اور وقت اور حالات کے پیش نظر ان کی صحیح سمت کا تعین کر سکے۔ پشتونوں کی قومی و ملی شخصیات میں 20ویں صدی کی وہ عظیم شخصیت جس نے قومی تصور کی وہ مضبوط بنیادیں رکھ دی جو اس وقت کی ضرورت تھی، جو جدید دنیا کی جدید سیاست کا تقاضا تھا، یہ عظیم شخصیت فخر افغان خان عبدالغفار خان تھے، جنہوں نے جدید دنیا کے علمی، سیاسی اور سائنسی ترقی کی دوڑ میں ناخواندہ اور معصوم و سادہ پشتونوں کو اکٹھا کیا اور ان کو آگاہ کیا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور تم لوگ کس مقام پر کھڑے ہو۔ اس وقت پشتون ترقی کی دوڑ میں سب سے پیچھے تھے، نہ سکول تھا، نہ ہسپتال، نہ کارخانہ، نہ سڑک، سونے پہ سہاگا یہ کہ قبائلی سسٹم تھا، شہری زندگی سے کوسوں دور۔ قوم کی اصلاح کا نہ کسی نے سوچا تھا، نہ کسی کو پرواہ تھی۔ علم کی روشنی سے نابلد، جدید دنیا کے تصور سے ناواقف، ایسے حالات میں گرد و پیش کا جائزہ لینا، ہر حوالے سے غور و فکر کرنا، تعلیمی پروگرام شروع کرنا، اصلاحی انجمن کا قیام، تنظیم و منشور بنانا اور نظم و ضبط پیدا کرنا صرف وہ مضبوط بنیادیں تھی، بلکہ قوم کی رہنمائی اور تربیت بھی تھی۔ یہی وہ آفاقی تحریک تھی جو ابھی تک قائم و دائم ہے، اور جب تک دنیا رہے گی یہی فکر، یہی نظریہ زندہ رہے گا، اور اس کے پیچھے افرادی قوت بھی کڑی رہے گی، اس لیے کہ یہ وقت اور حالات سے جنم لینے والی تحریک تو تھی، مگر اس کی بنیادوں میں قومی اصلاح، قومی بھائی چارہ اور قومی ترقی کے وہ عناصر شامل تھے جن کی بنیاد پر یہ تحریک کڑی رہ سکتی تھی۔ باچا خان سادہ و معصوم پشتونوں کے رہنما تھے۔ وہ خود بھی بظاہر سادہ مگر بباطن وسیع فکر و نظر کے مالک تھے۔ پشتونوں کے ملی و قومی شعور کے لیے جو بنیادیں باچا خان نے فرنگیوں کے جبر و بربریت کے دور میں رکھی، آج تک کسی نے نہیں رکھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باچا خان نہ تخت کا شیدائی تھا نہ تاج کا، نہ اس کو سلطنت چاہیے تھی نہ حکومت، ان کو صرف قوم کی اصلاح سے غرض تھی۔ باچا خان کی یہی فکر جدوجہد تھی جن نے آج تک لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں جگہ بنائی ہوئی ہے، بلکہ لوگوں کا بھرپور تعاون بھی حاصل ہے۔ اس لیے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ جدوجہد اب صرف پشتونوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ دنیا کے تمام مظلوم اور مصیبت زدہ اقوام کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اگر اپنی قومی ترقی کا خواہاں ہو تو وہ باچا خان کے اس فلسفے سے چراغ جلا سکتے ہیں۔ باچا خان کی فکر و نظر کی یہ چنگاریاں ہم پشتون مجلے کے پہلے دور کے شماروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ سینکڑوں کے حساب سے باچا خان کی تحریریں ان مجلوں میں موجود ہیں، جن میں سیاسی، علمی، سماجی اور ادبی تحریریں بھی ہیں، اور باچا خان بحیثیت ایک ادیب جدید نثر نگار کی حیثیت سے اپنا تعارف کراتے ہیں۔ یہاں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ باچا خان جدید نثر کے ان بانیوں میں سے ہیں جن کی تحریروں میں مختلف مکتب فکر کے مضامین اور موضوعات شامل ہیں، اور پشتون مجلہ جس نے جدید نثر کے لیے راہ ہموار کی اور پشتو نثر کو بہت بڑے ادیب دیے، باچا خان ان کے رہنما تھے۔ باچا خان کی نثر نگاری کے متعلق بات کرنا اور باچا خان کو بطور ایک ادیب متعارف کرانا حیران کن لگتا ہے۔ یہی بات میں نے اپنے پی ایچ ڈی مقالے میں بھی کی ہے کہ باچا خان کی شخصیت اتنی عظیم اور ہمگیر ہے کہ اس پہلو کی جانب کسی کا دھیان نہیں گیا، اور خود باچا خان نے بھی اپنی شخصیت کو ادب تک محدود نہیں رکھا۔ اس وقت وزیر محمد گل خان مومند نے
پشتو ڈکشنری دا پختو سندھ کے نام سے لکھی اور باچا خان کو بطور تحفہ پیش کیا. تو باچا خان نے اسی پشتو ڈکشنری دا پختو سندھ پر تبصرہ لکھا. میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی پشتو کتاب پر سب سے پہلا تبصرہ ہوا ہوگا. دا تبصرہ پر 1939 کے دا پختو جب ادیبان استازان ہم ناستی غالباً چې د دغه وخت پورې به په کوم کتاب چا داسې تبصره نه وه لیکلي. دا د باچا خان وړاندنۍ تبصره وه او څنګه تبصره وه داسې تبصره هم نه وه چې دا کتاب مونږ چې څنګه خلک لیکي چې هلته چاپ شو دلته خور شو داسې شو دا نه دا هم اورېدل غواړي. 11 فروری 1939 کے پشتون مجلے میں اپنی اسی تبصرے میں بہت ساری اور باتوں کے ساتھ ساتھ ایک متفقہ پشتو املا کی بھی بات کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ کسی ایک فرد یا قبیلے کے خیال کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ماہرین لسانیات پر مشتمل ایک کانفرنس کا اہتمام کرنا چاہیے. لنگوسٹک استازان ناستی سہیل سیب دلهم لنگوسٹک لا دلته اوس هم داسې عام شوي نه دي او بیا خاص کر زمونږ په پښتنه سیمه کې چې دا یو ډېر لوی علم دی او ساینټیفک علم دی او باچا خان هغه ملنګ هغه درویش په 1938 کې د لسانیاتو خبره هم کوي دې ته توجه کول غواړي یعنی د لنګویسټک خبره کوي او بیا داغه د پاره حل سغواړي بلکہ ماہرین لسانیات پر مشتمل ایک کانفرنس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کثرت رائے سے کسی ایک املا پر متفقہ فیصلہ کیا جائے. آگے لکھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت جلال آباد میں یہ کانفرنس منعقد کرے. اگر ایسا ممکن نہیں تو ہم پشاور میں اس کانفرنس کا انعقاد کر لیں گے. د پښتنو د یووالي نه د پښتو د ژبې د یووالي غم کوي هغه ملنګ اس لیے کہ یہ فیصلہ پوری قوم کے متفقہ فیصلے کے بغیر ممکن نہیں. اس کے بعد پشتون مجلے میں املا سے متعلق بہت ساری تحریریں سامنے آئی. بیا د پښتون مجلې په دغه دور کې چې د 47 پورې د دغه وخت کمی رسالې دي چې تاسو وګورئ نو یو شمیر مضامین پکې خلکو لیکلي دي او د املا په هکله مطلب په دغه وخت کې پښتانه ژبپوهان پیدا کېدل. دنیا کم ځای کې به پته نه لګي چې هلته به د ژبپوهنې څه حال و. دلته کې د باچا خان د فکر و نظر په وجه ژبپوهان را پیدا کېدل او په ژبه باندې خبرې کولې او بیا په ژبې په حواله باندې تر اخره 1990 پورې په باړهګلۍ کې یو متفقه املا جوړه شوه نو دا هم دغه ملنګ بابا د دې فکر بنیاد کېښود. لیکن سب سے پہلے باچا خان نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ایک متفقہ املا ہونی چاہیے. آج تک جس متفقہ املا کی بات کی جا رہی ہے یا اس وقت تک متفقہ املا کے بارے میں جتنے مسئلے حل ہو چکے ہیں تاسو ادیبان شاعران خو ناستي سیال صاحب دلهم مونږ د افغانستان او د پاکستان د خیبر پختونخوا او د بلوچستان پښتانه لیکوال یا ژبپوهان په یو دوه ټکو باندې مسله پاتې ده د هغې د حل یا د هغې د ستونزې د حل کولو دپاره اوس هم هلې ځلې روانې دي. پښتو اکیډمي په دې لنډ وخت کې څو سیمینارونه په دغه حواله وکړو چې د افغانستان لیکوالو ته او د بلوچستان لیکوالو ته هغوی ته پکې هم د ګډون موخه ورکړې شوله او دا هغه فکر دی چې زموږ ژبه او اوس خو د انټرنیټ دور دی اوس خو ډیره ضروري ده چې موږ یوه ژبه لیکو نو په اسانه به چې دی نو انټرنیټ ته خیږي او هغه به ټرانسلیټ کیږي دنیا به ترې خبریږي نو اوس ډیره ضروري ده او د دغې دپاره دغه هلې ځلې روانې دي خو دا هم د دغه ملنګ دغه فکر دی چې دنیا ته په هغه وخت کې پښتنې دنیا ته وړاندې کړی دی. تو یہ
اسی ملنگ بابا کی برکت ہے کہ قوم کی تعلیم، اصلاح، سیاسی اور سماجی تربیت سے لے کر زبان تک کی فکر کرتے رہے. اگر ہم ما ته پته ده خو زه د خپله خبره سر ته رسوم او خلک ځکه نه پاسي چې منظور ناست دی. ما خو که منظور مولانا صاحب خو رانه مخکې تقریر وکړو نو ما که منظور هم مخکې تقریر وکړو نو بیا به خبره ختمي. نو دا ښه ده چې منظور ناست دی نو تاسو به هم ناست یئ او چې منظور ناست دی او تاسو ناست یئ نو زه د باچا خان په حواله دا یوه نوې خبره خامخا ستاسو سره شریکول غواړم چې دا خبره هم په ریکارډ ما خو ریکارډ باندې راوستی ما خو په دې تیسیز لیکلی دي او چاپ شوي هم دي خو چې کم از کم د پارټۍ د ورکرانو ته دا پته هم ولګي چې زمونږ بابا تش چې دی نو د سیاست د میدان لوی شخصیت نو هغه د علمي دنیا هم یو ډېر لوی انسان و. اوتی صاحب گزارہ برا سره کوئ. اگر ہم باچا خان کی تحریروں کا جائزہ لیں تو اس میں جدید نثر کا رنگ خاصا نمایاں ہے. اگرچہ باچا خان نے ادیب کی حیثیت سے نہ خود کو منوانا چاہا اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ باچا خان شعوری طور پر اپنی تحریروں کی افادیت سے واقف تھے اور جس طرح اپنے باقی ساتھیوں کو لکھنے کے لیے آمادہ کرتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باچا خان شعوری طور پر لکھتے تھے. ہم ان کی یہی تحریریں جدید ادب کا بیش قیمت ذخیرہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ قوم تاریخ اور سیاست کے ساتھ ساتھ عوام کی قومی اور نفسیاتی موضوعات پر مشتمل ہے. خبره دا وخت د جمع مازدیګریم دی ګنې هغه ډېر څیزونه دي چې باچا خان په هغه وخت کې لیکلي دي دا چې اوس خلک مینټس لیکي دا په اولمبي ځل باچا خان په پښتون رساله کې د خدایي خدمتګار د تنظیم مینټس لیکلي دي. نو چې مخکې تنظیم نه و په پښتنو کې مخکې غونډه نه وه جرګه نه وه په دغه شکل کې یو تنظیمي شکل کې نو د هغې مینټس به چا لیکل نو په پښتون رساله کې هغه مینټس لیکل سفرنامه یې لیکله رپورتاج یې لیکو تبصرې یې لیکلې نو دا بنیادونو د پښتو ژبې په حواله باندې. باچا خان کی اپنی تحریروں کے اسلوب کو اگر ہم دیکھیں تو 20ویں صدی تک جو نثر ہم تک پہنچی ہے بالکل مختلف ہے. عربی اور فارسی کے رنگ میں رنگی ہوئی دکھتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے کلاسک ادبا کی نثر بھی اسی کی زیر اثر ہے جو دھیرے دھیرے اسی اثر سے نکل آئی ہے. باچا خان کی تحریر کو جب ہم اس وقت کے پشتون مجلے کے صفحات پر بنظر غائر دیکھتے ہیں تو بالکل مختلف انداز کی نثر ہے. موضوعاتی طور پر بھی قومی مسائل، سیاسی حالات، عوامی اصلاح اور ملی و قومی پیغام کا رنگ لیے ہوئے ہیں. باچا خان کی اسلوب کو اگر دیکھا جائے تو انتہائی سادگی، روانی اور عام روزمرہ سے لبریز نثر ہم دیکھتے ہیں. جس طرح باچا خان تقریر کرتے تھے اس طرح ان کی نثر بھی ہے. اسی لیے پشتون کے صفات پیغام رسانی کا یہ واحد ذریعہ تھا. پر آزادی کا پیغام عوام تک نہایت مؤثر طریقے سے پہنچا. باچا خان کی نثر نگاری میں پشتو محاورات کا استعمال بھی زیادہ ہے اور جگہ جگہ موقع محل کے مطابق معنی خیز محاورے نظر آتے ہیں جس نے نثر میں ادبی رنگ بھر کر نثر کا اعلیٰ نمونہ ثابت کیا ہے. دا زمونږ د پښتو ډېرې محاورې د باچا خان په زما ژوند او جدوجهد کتاب کې او د دغې نه علاوه بلکې زه تاسو ته دا خبر وکړم چې ما چې د پښتون رسالونه د باچا خان کوم لیکونه د هغه په نوم چاپ شوي دي هغه 204 دي. 204 لیکونه باچا خان کړي دي. څه په یو صفحه دي، 2 صفحې دي، نیمه صفحه دي، خو دا د باچا خان لیکونه دي. نو که دغه لیکونه راغونډ کړي شي نو د دغې نه پوره یو غټ کتاب جوړېدی شي. دا محاورې دي بس د دې نه به واوړو. مطلب یہ کہ ان محاوروں کی وجہ سے ان کی نثر پشت و محاورے کی تمام تر خوبصورتی سے مزین ہے. اگر باچا خان اس پر توجہ نہ دیتے اور محاوروں سے کوئی سروکار نہ رکھتے
اور ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے صرف اپنے نظریے کا پرچار کرتے تو یہ خالص سیاسی تحریریں ہوتی اور اس میں کوئی ادبی چاشنی نہ ہوتی. لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ باچا خان کو ادب سے لگاؤ تھا اور ادب کے معنی و مفہوم قدر و قیمت اور اہمیت کا اچھی طرح علم تھا. یہی وجہ ہے کہ پشتو زبان و ادب کے لیے ایسے نامور ادیب پیدا کیے جنہوں نے پشتو ادب کا دامن موتیوں سے بھر دیا. اس حوالے سے باچا خان خود لکھتے ہیں کہ ہماری انجمن تنظیم نے پشتو کی ترقی اور شعراء کے خیالات بدلنے کے لیے مشاعروں کا انتظام کیا اور اچھی اور معیاری نظموں کے لیے انعامات رکھے گئے. سال میں ایک بار جب آزاد مدرسہ کا سالانہ جلسہ ہوتا تو 7 مشاعرے کا اہتمام بھی ہوتا. اس کی وجہ سے پشتونوں کے خیالات و جذبات میں عظیم الشان انقلاب آیا اور خال و خط کی بجائے اتفاق، بھائی چارے اور قومی ترقی کا دور شروع ہوا. باچا خان کی نثر کے متعلق مختلف ادبا نے بھی خیالات کا اظہار کیا ہے اور باچا خان کی نثر نگاری کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. فارغ بخاری اپنی کتاب باچا خان میں لکھتے ہیں کہ باچا خان ادب و صحافت سے بڑی رغبت ہے اور قوم کی ترقی کے لیے ملک میں آزاد صحافت کی ضرورت کا نہایت شدت سے احساس ہے. خصوصاً پشتو زبان میں صحافت کی کمی کو وہ بری طرح محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت سے ٹائم بڑا شارٹ ہے اور مقررین کافی بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت ہے، برا نہ منانا. اب میں اپنے ہوسٹ محبت کاکا اور میں امیر بہادر خان ہوتی آپ لوگوں سے مخاطب ہیں. اب میں کاکا کو میں جو ہے وہ کاکا محبت خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ وہ اسٹیج سنبھالیں. یہ تھے ڈاکٹر صاحب چنہ بیا تر پورت سی نصر پوینو رنگ سی بادار دغ جنگ دی د وطن اخیری جنگ سی کزړونو سره یو کړو او لاسونو سره ورکړو کزړونو سره یو کړو او لاسونو سره ورکړو دا کاڼي به لالونه سي دا بوټي به لونګ سي تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي تر څو به دوی په کلي کلي ګرځي دا به وایي چې دا مینه دې ورانه سي او هغه کلی دې ړنګ سي زموږ زلمي چې جنګ ته هڅوي نو ورته وایي زموږ زلمي چې جنګ ته هڅوي نو ورته وایي چې هسې که مو کښېښودې نو تورې به مې زنګ سي او که ګورې له لستوڼي به یې سور خنجر راووځي که ګورې له لستوڼي به یې سور خنجر راووځي درویشه چې روان در سره څوک دلته په څنګ سي نور وخت نه ضایع کوم بلنه ورکوم ډېر قابل احترام درویش صاحب ته چې هغه راسي تاسو ته خپل نظر وړاندې کړي. درویش دراني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډېر قدرمن صدر صاحب، صدارتی مجلس کے معزز اراکین، اس حال میں موجود خواتین و حضرات، یہ بہت پرانی بات ہے کہ BBC ریڈیو ہندی سروس سے
कांग्रेस के हवाले से कोई प्रोग्राम नशर होता था और मैं उसको सुनता था, तो हिंदुस्तान के एक दूर उफ्तादा किसी शहर के वहाँ के एक मकामी रहनुमा से पूछा गया, कोई सवाल किया गया, और वो सवाल भी मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें जवाब ने एक वाक़या सुनाया। वो वाक़या मुझे याद है। उसने कहा था कि खान अब्दुल गफ्फार खान हमारे शहर आ रहे थे और वो ट्रेन से आ रहे थे। ट्रेन का जो वक्त था वो उसके पहुंचने का वो आधी रात के बाद का वक्त था, और हम उस वक्त इस्तकबाल के लिए जमा हो गए थे स्टेशन पे। ट्रेन आ गई और ख़ान साहब हस्ब मामूल 3rd क्लास के डब्बे में बैठे थे, लेकिन उस डब्बे में कोई और शख्स नहीं था, वो सिर्फ अकेले उसमें बैठे थे। खैर वो उतरे और हमने जहाँ उनको ठहराना था वहाँ ले गए। वहाँ ज़ाहिर है कि हम उसकी बातें सुनना चाहते थे, उनसे सवालात करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत थके हुए थे, नींद आ रही थी उसको। तो हमने कहा, आपने तो नींद पूरी की होगी, पूरा डब्बा खाली था, किसी भी नशस्त पे आप सो सकते थे। उन्होंने कहा, मैं कैसे सो सकता था, मैंने तो एक सीट का एक टिकट खरीदा था, उस एक सीट से मैं इस्तेफादा कर सकता था, बाकी का क्या जवाब था कि मैं वहां सोता, और उस एक सीट पे मैं नहीं सो सकता। ये बादशाह खान की पूरी ज़िंदगी का एक सैंपल है, एक नमूना है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह उसूल, उस तरह तकवा से गुजारी है, और अपनी शख्सियत को इस तरह बनाने में, उन्होंने अपनी शख्सियत की तामीर करने में बहुत मेहनत की थी। उसका ये फ़लसफ़ा था कि दुनिया को अगर बदलना है तो पहले अपने आप को बदलो, दुनिया को अगर बनाना है तो पहले अपने आप को बनाओ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसको बादशाह खान बताना चाहते थे, और उससे पहले उसने अपने ज़ात की तामीर की, अपनी शख्सियत की तामीर की। उस चीज़ को जब हम उनकी किताबों को पढ़ते हैं, उनके तकरीरों को हमने सुना है, वो चीज़ ये थी कि वो जो ज़ाहिर है कि वो एक खुदाई खिदमतगार था। खुदाई खिदमतगार का मतलब ये है कि खुदा की मखलूक की खिदमत करना, और खुदा की मखलूक जो है सारी दुनिया है, और सारी दुनिया की जो खिदमत है वो एक शख्स नहीं कर सकता। तरीका ये है कि जहाँ खड़े हो वहाँ से वो काम शुरू करो। तो वो पख्तून था, पश्तूनों के अंदर रहता था। उसने ये किया कि उसका जो मकसद था बुनियादी ये था कि पश्तून के वजूद के अंदर से एक नए इंसान को पैदा करना। पश्तून जो कुछ है उसके अंदर से एक नया इंसान पैदा करना, ये उसका काम था। और ऐसा इंसान जो नई दुनिया के साथ हम आहंग भी हो और उसके साथ मुआमला भी कर सकता हो, और उसमें ये कामयाब हुआ। उसने खुदाई खिदमतगार की शक्ल में वो नया इंसान पैदा किया। खुदाई खिदमतगार एक शख्स अगर एक गांव में होता तो उसकी खुशबू सारा गांव महसूस करता था। पूरे हिंदुस्तान में ये तारीख थी,
پورے ہندوستان نے اس کی خوشبو محسوس کی. خدائی خدمتگار سے پہلے پشتونوں کے بارے میں پورے ہندوستان میں جو تصور تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا. ایک وہ زمانہ تھا جب وہ جیل میں تھے، ڈیرہ غازی خان کے جیل میں، ان کے ساتھ ہندوستان کے بھی کچھ رہنما تھے. ایک دن اسے کسی رہنما نے پوچھا کہ خان صاحب یہ سچ ہے کہ پشتون لوگ جو ہیں انسانوں کا خون پیتے ہیں؟ تو بادشاہ خان نے کہا بالکل پیتے ہیں. اس نے کہا کیوں پیتے ہیں؟ کہتا ہے اس لیے کہ اس میں مزہ ہے، وہ مزہ لینے کے لیے یہ خون پیتے ہیں. پھر اسے پوچھا کہ آپ نے نہیں پیا ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ. تو بادشاہ خان نے کہا دیکھو یہ پروپیگنڈا ہے دشمن کو، آپ سے ڈراتا ہے ہم سے، ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے آپ کی نظروں میں تاکہ وہ ہم پہ حکومت کر سکے. وہ ہم کو یہ باور کرا سکتے کہ میں وہ یہاں نہ رہا تو آپ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. ایک یہ زمانہ تھا. ایک وہ زمانہ تھا جب بادشاہ خان نے تاریخ بنائی، اور یہ تاریخ جو ہے اپنے سرخ لباس میں اپنے بینڈ باجے کے ساتھ پورے ہندوستان میں گھمایا پھرایا. تو حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک جلسے کے اختتام پہ جس کا انتظام خدائی خدمتگاروں کے ہاتھ میں تھا، جب وہ جلسہ ختم ہوا تو وہ انگریز آفیسر آیا، یا انگریزوں کے حکومت کا پولیس آفیسر آیا، خدائی خدمتگار کے کمانڈر کے سامنے ٹوپی نیچے کر کے اس کو سیلوٹ کیا. یہ وہ انسان تھا جس کو خدا بادشاہ خان نے پشتونوں کے اندر سے جو نیا انسان پیدا کیا. اب اگر کوئی کہے کہ یہ جو خدائی خدمتگار کی بات آپ کرتے ہیں اس کا نمونہ ایک فرد کی شکل میں دکھاؤ، تو آپ بہت اعتماد کے ساتھ خان عبدالولی خان کو پیش کر سکتے ہیں. خان عبدالولی خان وہ شخص تھے، وہ پشتون تھا جس نے پشتون کے وجود سے جنم لیا تھا. وہ نیا پشتون تھا جو نئی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ بھی تھا اور ان کے ساتھ معاملہ بھی کر سکتا تھا. میرا ایک دوست تھا، جب ہم جوان تھے تو اس وقت اس کو موقع ملا تھا قومی اسمبلی میں ایک وہ گیلری میں پورے سیشن کو دیکھنے کا موقع ملا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات آپ نے دیکھی؟ کہتے یار نئی بات یہ تھی کہ یہ ولی خان جب اندر آتے تھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اندر آ گیا ہے، اور جب وہ نکلتے تھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نکل گیا ہے. اسمبلی میں کوئی ایسی کمی آ جاتی. اور یہ صرف اسمبلی کی بات نہیں ہے، یہ پورے ملک کی بات ہے. جب خان عبدالولی خان اس ملک میں تھے تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آدمی یہاں ہے، اور جب ہمیشہ کے لیے وہ نکل گیا اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی کمی ہے. اب ایک انٹرویو میں ہم نے ان کی سنا تھا کہ کسی لیڈر کا، کسی سندھ کے کسی لیڈر کا، وہ وہاں گئے تھے، وہ جیل میں تھے، ان سے ملے تھے. کہتا ہے اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. تو کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جب میں جیل کے اندر جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ باہر لوگ ہیں، وہ وہاں کے حالات سنبھال سکتے ہیں، میں بے غم بیٹھتا ہوں، تو تم جا کے بے غم بیٹھو. اب خان عبدالولی خان تو اس دنیا میں بے غم بیٹھے ہیں. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے، وہ دیکھتا ہے کہ باہر لوگ ہیں، وہ اس ملک کو سنبھالیں گے، ٹھیک کریں گے. اب ہم کر سکتے یا نہیں، یہ ہمارے ذمہ یہ بات ہے. وسلام. یہ تھے محترم درویش درانی صاحب. ہمارے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کے صدر جناب رحمان اللہ خان صاحب، وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل محترم جناب بیرسٹر قمر حسین سبزواری صاحب تشریف فرما ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتون کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئے آج کے اس سیمینار میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. منظور پشتون.
زندہ باد زندہ 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 خیر خیر لگ دیا وقت ٹائم شارٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چې څومره هم زمونږ درانه ملمانه بلکې مشران او زمونږ ځوانان او بیا زمونږ سپیشل ډېر په خصوص سره زمونږ خویندې دلته ناستې دي ټولو ته د زړه د تله سلامونه او ستړي مه شي وایم خبره په پښتو کې به ماته ډېره اسانه وي ځکه هم چې د باچا خان ذکر دی نو په پښتو کې چې وشي خوند به وکړي د باچا خان ہر کله چې د باچا خان ذکر کیږي نو اچھا اردو میں بھی آخر میں بات کرتا ہوں تھوڑا لگ پختو کے کو پھر اردو میں کرتے ہیں اکثر چې د باچا خان ذکر کیږي نو داسې یې خلک بیانوي چې کدی د عدم تشدد یوازینی لارښود و داسې نه ده عدم تشدد د ده لاره وه باید د باچا خان د ژوند په مقاصدو خبره وشي او باچا خان عدم تشدد د څه دپاره اختیار کړی و یعنی د خو څه مقاصد لرل که څه هم عدم تشدد هم د خوارولو خو د څه مقاصدو دپاره دا خوارولو هغه څه عوامل و چې باچا خان یې و سیاست ته وهڅوه هغه څه شی و په هغه وخت کې چې باچا خان خپل ژوند د کام او د وطن دپاره وقف کولو ته مجبور شو هغه د هغې وخت استعمار و د هغې وخت ظالم و د هغې وخت جابر و جابرانه او استعماري پالیسۍ وې چې د هغې پالیسیانو د وجې زمونږ د وطن زمونږ د اولس ژوند د تباهۍ سره مخ و زمونږ د وطن مستقبل د پردو په لاس کې و زمونږ د وطن د خلکو د روزنې هیڅ طرز نه و هیڅ سټیټ نه و هیڅ تنظیم نه و محترمو په هغې وخت کې چې پیرنګی به تېرېده د عامو خلکو به ټانګې وې نو د ټانګې به یې یو ټیر د روډ نه بل خواته کېښوده یعنې دی به په روډ بیا نشو ودرېدلی لکه په نن وخت کې چې ځې چې چېرته فوجیان راشي ته به ګاډی سایډ ته دروې داسې یو طرز و په هغه وخت کې په هغې وخت کې استعمار داسې قوانین په پښتنو باندې نافذ کړي وو چې په هغه کې د سړي ساه تنګېدله ژوند کول ورته مشکل و لکه په هغه وخت کې اف سی آر چې کوم قانون و چې په ټولو پښتنو باندې نافذ و او نن وخت هم که تاسو ګورئ د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور چې په اف سی آر نه هم ډېر سخت شکل لري هغه لکه څنګه چې نافذ دی په هغې وخت کې پښتانه راټولېدلو ته پیرنګي نه پرېښودل په هغې وخت کې د پښتنو ملي فکر پیرنګي ماتولو یعنی د وزیرستان د یو قبیلې سره به پیرنګي خپله معاهده کوله
هلته به د کاکړ د اچکزي د مندوخیل تر یوسفزي پره په علاقایي او په قبیلوي بنیادینه باندې به دوی سره یوازې ډیل کولو، د دوی مشترکه حیثیت یې نه منلو. نو باچا خان د قام د ملت هغه ملي فکر راټولول او د دوی تقسیم ختمول، د یو پښتون خبره کول، د دې دپاره هڅه کوله. په هغې وخت کې چې کوم ظلم جبر و، یعنی عام پښتانه چې کوم یتیمان کېدل، دا دغه شي دی هڅولی و دې ته. یعنی زمونږ د وطن د وسایلو اختیار د داسې خلکو په لاس کې چې هغه زمونږ د وطن نه دي، دې خبره دی هڅولی و. او په خپله معاشره کې، په خپله سوسایټي کې چې عام په خلکو کې کوم یعنی د جهل یا د لاشعوري یا د ناپوهۍ روایات او عادتونه وو، د هغې د ختمول دغې شي دی هڅولی و. په معاشره کې یوازې د یعنی د سیاست دپاره نه، د معیشت دپاره، د هنر دپاره، د روزګار دپاره او د زراعت دپاره هر چې ژوند ته پې ښه کولی شي، د ده به دی عملي به یې دی ځان به ورته اول ورته خپل خپل به یې هغه کارونه کول، خپل به یې په منډۍ کې یعنې اول د روزګار ورته شروع کړو چې پښتانه اندروني دننه هم کومې دوی ته مسلې دي او دوی ته د بهر نه کوم زور و جبر ورسره کېږي، د دغو اصلاح وشي، دا ختم شي. دا ملی فکر و، دا په باچا خان بابا کې موجود ملی فکر و چې د ټول ملت خبره کوله، د ټول قام خبره یې کوله. بیا په دغې تسلسل کې مونږ که د ولی خان خبره کوو چې هغه په هغې وخت کې هم دا نن چې کومې مسلې پیښې دي، یعنی د افغانستان په هکله چې کوم د نظر و، یا دلته په سوسایټي کې د سیاست معیار وي، د هغې د اپګریډ کولو دپاره چې د څومره کار وکړه، د یو وطنپال سړي ته چې ولی خان څومره الفاظ او څومره دلیلونه څه ورکړل چې دی په معاشره کې په بخښنه سره یو کم سړی نه وښکاري. دلته خو د ملت پالنې سیاست به چا کولو، ډېره بې ادبي معاف، داسې د لوپر په شان به خلکو ورته کتل. دا شی د جسټیفاید کو چې د دغې خاورې او د دغې ولسونو مستقبل په دغې ملي او قامي سیاست کې دی، د دغې دپاره د دلیل پیدا کولو. که په هغه وخت کې کومې ډرامې دوی جوړولې، یو فکر ځنې راوتلو، ملي فکر و. که په هغې وخت کې ولی خان تقریر کولو، یو فکر ځنې راوتلو، ملي فکر و. او په هغې وخت کې ولی خان چې کوم تحریر لیکلو، د هغې نه هم یو فکر راوتلو، هغه ملي فکر و. یعنې په ملي فکر باندې کار کېدلو. د ملت خبره کېدله، د قام خبره کېدله. دل خبرې خو ډېرې وشولې. د ولی خان چې کله تاسو ټول آر وئ، د وخت استعمار چې کوم و، یعنې په هغه وخت کې امریکې چې کومې دلته پالیسۍ راوړې، ډېر په ښکاره او نام به یې اخیستلو، د هغې یو به یې ذکر کولو، خپل ولس یې په دا پوهولو. د بر وطن خلک چې راغلل، دلته خلکو کوم نامونه ورکول، ولی خان و چې هغه ورته وویل چې خپله خاوره ده، پکې ګرځه را ګرځه، نشته دلته بل څوک. محترمو، موږ د باچا خان خبره چې کوو چې د پیرنګي خلاف دلته د مزاحمت، د ټول اتحادونه، د ټول ملګرتې، د ټول دښمنۍ، د پیرنګي استعمار مخالفت و او په دې خاوره د خلکو د ازادۍ و. نو بیا چې کله پاکستان جوړ کړلی شو، پاکستانی چې جوړ کړو، په دې کې پیرنګی خو لاړو، خو نظام نه لاړو، بلکې نظام نه مقتدر حلقه هم هغه وه چې کومه د پیرنګي په دور کې وه. یعنې پاکستان چې جوړ شو، پاکستان خپل فوج نه دی جوړ کړی، دا د پیرنګي په فوج کې چې کوم
برټش انډین آرمي چې ورته ویلل په هغه کې چې کومه پنجاب رجمنټ وه فرنټیر دا یې سره راټولې کړلې یعنې هغو ته تربیت هم فرنګي ورکړی و د خلکو د غلام ساتلو دپاره او هغو ته هر څه طرز او هر شی د فرنګي و او مفادات یې هم ټول عمر د فرنګي ساتل هغه یې سره راجمع کړل هغه ته نام ورکړ د پاکستان فوج او په هغه وخت کې بله سنټرلایزډ اداره نه وه یوازې دوی وو نو لحاظه باقي ادارې هم د دوی په طبیعت او د دوی په مرضي را جوړې شولې نو پیرنګی خو لاړو خو کالونیلیزم هغه نظام چې کوم د پیرنګي و هغه شان پاتې شلو ځکه په ایږي وخت نه واخله تر نن ورځې پره د دغې ریاست په نظام کې باچا خان ته په یو نظر کتل شي که چیرې پیرنګی تللی وی او نظام نه وی موجود یو نوی نظام وی یو یقیني دلته د مختلفو قانونو د ساتلو نظام وی نو باچا خان ته به دلته اوس په مختلف نظر کتل شول په هغې نظر به خلکو نه ورته کتل چې کوم د پیرنګي ده چې کوم د یعنې یو سټیټ مشینري وه هغې ورته کتل دوی هم چې نن ورته ګوري هم په هغه کې ورته ګوري چې کله دغه پاتې شو نو باچا خان چې کوم موږ د جیل خبره کوو نو هغه خو د پیرنګي نه زیات د پاکستان واکدارانو ته ورکړی دی ګوره د پیرنګي په دور کې هم او بیا د پاکستان په دور کې هم د جیلونه او بندیزونه دا هر څه خوړل محترمو زه خبره را لنډوم ډېره یې نه اوږدوم دلته د نصاب خبره کوو چې په نصاب کې باچا خان نشته دی زه به ساده خبره دا وکړم دا ریاست آیا زما ژبه مني نه مني زما اتلان مني نه مني زما کلچر مني نه مني زما تمدني اقدار سماجي اقدار مني نه مني زما په وسایلو زما اختیار مني نه مني وایي زما هر څه ومنه هر څه او که نه منې په زور یې در به نه منم خو ستا یو شی هم نه منم قامي ریپرزنټیشن دلته ختم کړی دی دوی د دغې قام حیثیت یې ختم کړی دی ته چې دلته وایې چې پښتون دی چې نه پښتون ذکر به نه کړي موږ ټول پاکستانیان یو خو چې په کشمیر جنګ شي به یې پښتانه ډېر تکړه دي ورور خو دلته هم ټول پاکستانیان یو ته پې ورځه دلته ولې پښتون یادوې دوی د جنگ دپاره د پراکسي جنګونو دپاره بیا پښتون کیسه کوي چې دا دنه په دې خاوره څومره هم مسلح تنظیمونه جوړ شي جوړ به دوی کي راو به زمونږ په سر تپي نو په دې کې دننه یا په نصاب کې په دې کې هیڅ شی نشته دی په نصاب کې دا مطالعه پاکستان مونږ ورته مو خوله تالا خوله کپس مو تالا پاکستان چې کوم ورته په دې کې خو د خلکو سره هیڅ داسې علوم نشته چې په هغه بنیادونو ته ودرېږي موږ کو نن هم دا اصلاح خبره کوو اصلاح نه کیږي ځکه هم چې کوم خلک واکدار دی هغو ته اندازه ده چې زما سره دومره زور شته دی دومره زور زما سره شته دی چې په تا باندې زه په زور هم دا هر څه منلی شو یا په مفاهمت یې در باندې منلی شو یا په یو چوکۍ یې در باندې منلی شو یا په یو ځای کې په ناستي یې در باندې منلی شو په هره طریقه باندې د وخت بادار ته دا اندازه ده چې زه یې په تا منلی شو اوس د دې دپاره د هغه ملي فکر ضرورت دی دلته به باحثیت ملت مونږ ودرېږو دلته که مونږ داسې تقسیم وو که مونږ داسې یعنې فکرونه مو تقسیم وي اعمال مو تقسیم وي دا نه کیږي ورور زه رښتیا درته وایم په د پښتون قام سره څوک چې تعلق لري هغه که د هر ګوند و چې دته تکلیف راسېږي دا به زموږ تکلیف وي هغه که د هرې علاقې و هغه که د هر خیل و هغه که د هر ځای و هم موږ په ملي فکر باندې که کله راټول شولو بیا موږ د دغې مقابله هم کولی شو بیا موږ یو طاقت هم یو د امریکې نه واخله د پاکستان تر جرنیلانو پورې چې څومره هم طاقتور خلک دی څومره هم منظم خلک دی څومره هم لوی فوجونه دي دغې ټولو ذمهواري زه اخلم چې غږ به هم دوی څوک دلته په دې خبره نه وکړي خو چې پښتون قام په ملي فکر ودرېږي په ملي هوډ ودرېږي منظم شي متحد شي دا دې ته به نه ګورو چې یو پښتون دی که زما په ګوند زما په تنظیم کې دی چا ووژلو نو زړه مې په ډېر پې یعنې خفه دی او که په بل ګوند کې و چا ووژلو بیا زه نه یم پې خفه دا نه دی ملي فکر ملي فکر به د ټول ملت فکر وي دلته به تقسیم هر څوک په خپل نظر کوي خو زموږ خو وسیع نظر دی موږ به په وسیع نظر باندې د ټول قام خبره کوو باقي اعمال اوس هم لګیا دي باچا خان به د خپل ملت خبره کوله ځکه یې جیلونه خوړل علي وزیر د خپل قام خبره کوله ځکه په جیل کې پروت دی هغه نظام دی اوس هم
باچا خان باچا خان د ولس خبره کوله چې کومه سیمه ته به هم باچا خان تللو بندیزونه به وو په لارې کې به فوجونه او عسکر ورته ولاړ وو د ده به یې لارې نیولې نن موږ هم زه صرف دا وایم چې هیڅ نه دي بدل شوي نن موږ چې کوم ځای ته ځو یوه ویډیو راوښیي چې موږ په آرام تللي وو هره ورځ زموږ او د دوی د ملګرو په منځ کې لانجې وي او دلته یو فساد جوړ شوی دی په خپله خاوره باندې موږ خبره نشو کولی 15,000 کاله تاریخ موږ ته د مشران وایي چې زموږ دلته دی 15,000 کاله نه زما نیکونه په یوه خاوره را روان دي نن دی راته وایي چې اختیار یې ستا نه دی اختیار به د لاهور وي اختیار به د پنډي وي زما ملکیت دی زما وطن دی اختیار به هم زما وي نو لهذا دغه هر څه ته موږ په ملي فکر باندې د هر شی ختم کولی شو د ملي فکر که جوړ شو ملي تنظیم مو جوړ کو ملي هوډ په خلکو کې و بیا به هیڅ ظلم د دنیا هیڅوک نشي راسره کولی د دنیا 1000 طاقتور ادارې هم پارلیمنټونه هم فوجونه هم هر څه دا دومره زورور نه دي لکه د خپل قام اتحاد مو چې څومره زورور دی د دغې وطن اتفاق مو چې څومره زورور دی هر څه به مونږ ته میلاو شي که قامي اتحاد مو نو په اختیار سره به میلاو شي نن پښتانه خواره واره پراته دي نن پښتانه تقسیم پراته دي بیا د باچاخانۍ ضرورت دی ما ته خپل تحریک هر څه د باچاخانۍ یو شکل ښکاري چې مونږ هم په دې لاره کې د ټولو پښتنو مشترکه د دوی د مفاداتو دپاره کار وکړو ډېره مننه خوشحال اوسئ باچا خان ته ولی خان ته د عقیدت ګلونه د باچا خان او ولی خان سره د دغې خاورې چې چا یوه ورځ هم خدمت کړی دی هغه که ژوندي دي او هغه که په دنیا نشته هغو ټولو ته د زړه د تله سلام کوم ډېره مننه یہ تھے پی ٹی ایم کے سربراہ منظور احمد پشتون آج کی طرح کل بھی انشاءاللہ اس 2 روزہ سیمینار کے 3 سیشن ہوں گے 10:30 بجے پہلی جو سیشن ہے اس کا آغاز ہوگا اب میں اس آخری سیشن کے اس مجلس کے صدارت کرنے والے محترم قابل احترام اجی غلام احمد بلور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کرے اجی غلام احمد بلور د ټولو ملګرو ته به زما خواست دی چې اخري تقریر دی لږ پښتنو د استقامت نه به کار الو په کرسو کښېنئ انشاءالله دې سره به زموږ دا پروګرام ختم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم زمان د دې ټول پروګرام مشر زمان احمد ولی خان صاحب زمان حیدر خان مجوه حیدر خان زمان د دې راتلونکي ټولو مشرانو زما لونو زما خویندو زما بچو زما کشرانو زما مشرانو او زما په پریزیډیم ناس زما لونو مونه مخکې ډېرې خبرې وشوې او زه دې ته رالم چې زه تاسو ټولو شکریه ادا کوم مهرباني زه چې اول خو دې ته رالم چې ستاسو ټولو شکریه ادا کوم د انتظامیه هم شکریه ادا کوم تاسو ټولو راغلي خلکو هم شکریه ادا کوم خو زه تقریبا عمر خان وایي چې ته به سبا وکړې زه به سبا وکړم تقریب خو یو څو خبرې به وکړم ما دا قرآن پاک ورکوټ باندې آیات تلاوت کړ لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم الله پاک فرمایي چې زه هغه کام حالات قطعا نه بدلوم چې خپله پانه شي خپل حالت بدل نه کړي دا زمانه باچا خان پروګرام و هغه پاسې د خپل قوم حالت بدلولو لپاره او بدل یې کړ ډېر خلک وایي باچا کامیاب شو نه باچا خان کامیاب شوی دی باچا خان چې انګرېز د سیمې نه لرې کړ نو دا باچا خان ډېره لویه کامیابي وه داسې اسانه خبره نه وه خلکو به ویل چې باچا خان دنګ دی او د دنګ سړي زموږ پښتانه متل ہمارے میں ساری
میں پشتوں میں شروع ہو گیا. جب ہم اپنے میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم اردو بول ہی نہیں سکتے. تو باچا خان میں نے یہ کہا کہ آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنی حالت جب میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. باچا خان نے قوم کی حالت بدلنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی تھی اور اس پہ بات کرنا بہت بڑی بات ہے, بڑی بات. میں تو کہتا ہوں مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں گھنٹوں بولوں گا باچا خان پر بھی اور ولی خان پر بھی. دونوں باچا خان ایک انسٹیٹیوشن تھے اور ولی خان ایک علیحدہ انسٹیٹیوشن تھے. دونوں میں بہت سی چیزیں متفق ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے. باچا خان کا بہت بڑا مقام ہے تو ولی خان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے, اور میں اس پہ گھنٹوں بولنا چاہتا ہوں. اگر کوئی مجھے اجازت ملتی اور آپ لوگ ایک دم اٹھ کے روانہ ہو گئے تو میں آپ کو روکتا نہیں ہوں, کیونکہ آپ لیٹ ہیں. باتیں میں انشاءاللہ کل کروں گا, صرف ایک دو باتیں موجودہ حالات پہ کر لیتا ہوں. صافی صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے, سلیم صافی صاحب بیٹھے ہیں, اور لوگ بھی بیٹھے ہیں پریس والے بھی. ایک ایسی حالت ہے آج ہمارا ملک ایک ایسے دورائے پہ کھڑا ہے کہ جہاں سے لوٹنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہمارے ساتھ ایک ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان, اس کے پاس $500 ملین کا زر مبادل ہے. میرے پاس دو جنسوں میں بھی نہیں ہے. میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں جہاں پہ ملک ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ملک کو بچائے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے ایک میراتھن میٹنگ ہونی چاہیے. ہمارے فوجیوں, بیوروکریٹس, ہماری انتظامیہ, ہماری عدلیہ اور ہماری مقننہ یہ بیٹھیں اور ایک میراتھن لمبی میٹنگ ہو کئی دنوں تک. اس ملک کو کیسے بچانا ہے, کیسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. ہم گئے تھے ایک وفد میں افغانستان, تو بیٹھے جب میں نے اشرف غنی صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ذمہ کتنا قرض ہے IMF کا, تو مجھے کہہ لیں کیا میری IMF کا پیسہ بھی نہیں. میں کہ روس کا, امریکہ کا, چین کا, سعودی عرب. کہتے ہیں حاجی صاحب ایک پیسہ قرضہ نہیں ہے ہمارے پاس ہم پر. ہمارے لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ امریکہ بینک میں ہماری حکومت کے پیسے پڑے ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کسٹم بھی نہیں ہے, کسٹم کے بغیر گاڑیاں پھر رہی ہیں, تو آپ یہ ملک چلا کیسے رہے ہیں؟ کہتے ہیں خدا چلاتا ہے اور ہم چلا رہے ہیں. جب لیڈرشپ جو ہو وہ مخلص ہو, یہاں تو میرا فوج بھی پیسے بناتا ہے, میرا بیوروکریٹ بھی پیسہ بناتا ہے, میرا سیاستدان بھی پیسے بناتا ہے, میرا عدلیہ والے بھی وہ بھی نہیں چھوڑتے. ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب بعد میں کوئی تھوڑی سی بہتری آئی تھی کہ 3 لاکھ روپے میں ضمانت ہوتی تھی اور 10 لاکھ روپے میں بری ہو جاتا تھا بندہ. ایسے وقت بھی آئے اس ملک میں. تو میں عرض یہی کرتا چلوں کہ یہ ایک میراتھن میٹنگ چاہیے, یہ سب لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں, اور اس کے لیے بڑا آسان ہے. میرا لیڈر تو بہت پہلے کہہ چکا, ولی خان بہت پہلے کہہ چکا تھا. جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ پتھر پر لکیر ہیں. افغانستان کے مسئلے پر بھی جو انہوں نے کہا, اور ایک بات وہ کہتے تھے جمہوریت, پرامشن اٹانمی, اور اس کے ساتھ وہ ایک بات جو بہت ضرور کہتے تھے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات. اگر آپ اس پر سوچیں گے, تو اگر آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ لال قلعہ پر سب جھنڈا لگانا ہے کشمیر بطور شمشیر, بات تو کرتے ہیں کر سکتے نہیں, تو بیٹھ کر بات کریں اور ایک ایسے فیصلے پر پہنچیں کہ جو میرے بزرگ باچا خان اور ولی خان آپ کو بتا گئے کہ اس ملک میں آپ نے پیار دینا ہے, امن لانا ہے, اور امن کے لیے بھی بڑی قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ آپ نے تو اپنے ملک کو خود آگ میں کس نے, میں کہتا ہوں ہماری جو استعماری قوتیں ہیں نا اس ملک کی, ابھی بھی انگریز تو چلا گیا لیکن بہت سے استعماری قوتیں یہاں ہیں, انہوں نے اس ملک کو آگ میں پھینک دیا ہے.
آج یہ ملک جڑ رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں. انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی, ظلم کیا, دشمنی کی. تو میں یہی کہوں گا, میں کل باتیں کریں گے انشاءاللہ, لمبی باتیں کریں گے, اور انشاءاللہ پھر میں آج اس پر بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ خان کو, ولی خان کو جنت فردوس سے بڑی عطا کرے, اور وہ جنتی ہیں. ان کے ساتھی بھی جو ہے ان کے ساتھ وہ بھی جنتی ہیں. میں تو میرے دل سے کہتا ہوں. اور میرے دوستو, انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے اور قوم کے لیے لڑے ہیں, اپنی زندگیاں انہوں نے قربان کی ہیں قوم کے لیے. میں بہت بہت پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو. کر پھر بات.